السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 312 سیریل ہے۔ ہم گفتگو کریں گے زنا کے بارے میں۔ ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ انشاءاللہ ہم گناہ کبیرہ پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، تو سود پر ہم نے پہلے بات کی، آج زنا پر بات کریں گے۔ ہم آج جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ 3 باتیں آپ سے کریں گے۔ زنا کیسے شروع ہوا اس پر بات کریں گے، اس کے بعد زنا سارے مذہب میں اتنا برا کیوں ہے، اور تیسری چیز کہ اسلام جو ہے وہ زنا کو روکنے کے لیے کیا اقدام کرتا ہے، کیا جو ہے وہ پالیسی بناتا ہے۔ یہ 3 باتیں کریں گے آج۔ اس کے بعد پھر زنا کس کس طریقے سے ہوتا ہے، زنا میں کیا چیزیں کوآپریشن کرتی ہیں، اور زنا کی سزا کیا ہے، اور زنا کا گناہ کیا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں بات کریں گے۔ قرآن مجید نے جو زنا کے بارے میں کہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، کہ لوگوں زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ زنا جو شروع ہوا ہے اس کی وجہ کیسے شروع ہوا۔ یہ دنیا میں 2 طرح کی آبادیاں ہیں۔ ایک آبادی ایسی ہے کہ جو انبیاء کی تعلیمات سے قریب رہی اور پھر ڈارک میں ہو گئی۔ دوسرا ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں انبیاء آئے اور اس کے بعد ایک لمبے پیریڈ تک نہیں آئے، جیسے ہندوستان میں۔ ویسے قرآن مجید کیا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر نیشن کے لیے ہم نے نبی بھیجا، لیکن اب ہندوستان کی تقریباً 2000 سال کی تاریخ ہمیں کوئی صحیح نبی کا پتہ نہیں دے رہی ہے۔ تو آبادیاں عموماً 2 طریقے کی رہیں۔ ایک بڑی آبادی پہلے جنگل میں رہتی تھی، تو جنگل میں رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان نیچرل چیزوں پر اپنے آپ کو ڈیپینڈ رکھتا تھا۔ کھانا اور پانی دونوں چیزیں نیچرل وہ اس کو مہیا رہتی تھی۔ تو پہلی زندگی انسان کی ایک بڑی آبادی جنگلی رہی۔ جنگلی زندگی میں اس بات کا اہتمام نہیں رہا کہ کوئی قانونی لحاظ سے عورت اور مرد ایک ساتھ رہے، جس کا جہاں دل چاہا جس عورت سے خواہش پوری کر لیا، زندگی گزارتا رہا۔ اس میں عورت پر مستقل ظلم پر ظلم ہوتا رہا۔ 2 طریقے سے اس کو پرابلم آئی بنیادی طور پر۔ پہلی پرابلم اس کو یہ آئی کہ ایک ہی عورت مثال کے طور پر خوبصورت ہو گئی تو پتہ چلا 10-20 لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب یقینی بات ہے کہ ایک عورت 10-20 لوگوں کو تو اپنے شوہر کی طرح سے، یا شوہر کا حق، یا یہ کہ اس کی خواہش کو نہیں پورا کر سکتی، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ چیز ہے۔ تو یہ عورت نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے سوچا کہ اگر ہم ایسے بغیر ایک کے بندھن میں رہیں گے تو ہم ایسے ہی لوگ ہم کو کیا ہے استعمال کرتے رہیں گے اور ہم پریشان سے پریشان تر رہیں گے۔ تو حقیقت میں نکاح سے جڑنا یہ عورت کی اپنی ذاتی خواہش ہے۔ نمبر 2 کہ جب جنگلی زندگی اس طریقے سے رہی تو جو بچہ پیدا ہوا تو مردوں کے مزاج میں تو یہ ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لے، بچے کا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے وہ۔ جب تک کہ جیسے آج ہے، شادی ہونے کے بعد اللہ بچے کی محبت ڈالتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے، لیکن ایک آدمی اگر کسی سے تعلقات پیدا کرتا ہے، اسے 2-4 بچے ہوں، اس کے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب وہ پریگننسی کے پیریڈ سے، حالت حمل سے لے کر کے 2 سال 3 سال کے بچے کی پرورش تک کا معاملہ ایک بڑی پرابلم کھڑی ہوئی۔ اب عورت کے ساتھ کو بچہ ہوا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حالت میں جب وہ 9 مہینے گزار رہی ہے تو اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب اپنی خواہش پوری کر کے لاپتہ ہو گئے۔ تو 2 بنیادی وجہ ہوئی کہ ہم کسی نہ کسی ایک سے جڑ جائیں۔ تیسری بنیادی وجہ یہ ہے
کہ جب نظام میں لڑائی جھگڑے کے ذریعے ہی، طاقت کے ذریعے ہی ہر آدمی اپنا سکہ جماتا تھا، تو ان عورتوں کے بارے میں یہ جو عورتیں ہوتی تھیں، اگر باپ نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ باپ ہوتا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون باپ ہے۔ اب اس کو پروٹیکشن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب جنگ ہو رہی ہے، کہیں قید ہو گئی ہے، کہیں پکڑ گئی، کہیں بیچ دی گئی، کہیں لے جائی گئی، تو اس نے سوچا کہ اگر ہم کسی ایک سے اپنے آپ کو باندھ دیں گے تو کم سے کم میرا بھی ایک کھوٹا ہوگا، میں بھی کسی کھوٹے سے بندھی ہوں گی تو وہ میرے سپورٹ میں آئے گا، میری مدد کرے گا۔ تو حقیقت میں پہلی زندگی میں یہ تین، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تین بیسک پرابلم عورت کو جھیلنا پڑا۔ تو عورت نے سوچا کہ اگر میں کسی ایک سے جڑ جاؤں تو یہ سارے مسئلے میرے کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ لہذا اس نے اپنی ضرورت کے تحت اپنے آپ کو جوڑنا چاہا۔ تو پہلی زندگی جو انسان کی تھی اس میں ایک آزادانہ زندگی تھی۔ اب اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ وہی جنگلی زندگی کی طرف لوٹانے کی طرف سارا پروگرام ہے۔ دوسرا مرحلہ ایک بڑا لمبا مرحلہ گزرا ہے، لیکن پچھلے 50-60 سال سے اس پہلے مرحلے کی طرف الگ الگ انداز میں کہ صاحب یہ تمہاری آزادی ہے اور ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس کو اپنا حق ہوتا ہے، ایک ڈیفرنس وے سے پہلے والے مرحلے میں عورت کو لے جانے کے چکر میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو مرحلہ تھا، اس مرحلے میں جب وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اس نے جب اپنے باندھا تو پتہ چلا کہ نکاح سے چاہے آپ کہیں یا دستور کے تحت کہیں یا رسم و رواج کے تحت کہیں یا قانون کے تحت کہیں، اپنے آپ کو ایک سے جوڑ دیا۔ اب جب اپنے آپ کو ایک سے جوڑ دیا تو جوڑنے کے 4-5 سسٹم الگ الگ ہوئے۔ غور سے سنیے گا، حدیث میں ہمارے یہاں اس سے بعد حدیث ہم کو گائیڈ کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں میں خاص کر نکاح کے جو سسٹم تھے وہ 4 سسٹم تھے۔ اس میں سے ایک سسٹم یہ تھا کہ جس کے ہاں شادی ہوتی تھی، لڑکی ہوتی تھی، شادی نہیں لڑکی ہوتی تھی، تو وہ ایک علامت اپنے جھنڈے میں لگا دیتا تھا، گھر پہ جھنڈا لگاتا تھا، اور جھنڈا علامت ہوتی تھی کہ صاحب میرے گھر میں لڑکی شادی کے لائق ہے۔ لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے۔ جب لوگ کانٹیکٹ کرتے تھے تو اس کی 2 قسم ہوتی تھی، بلکہ 3 قسم ہوتی تھی۔ پہلا کانٹیکٹ کیا کسی آدمی نے، وہ اس سے ملنے دیتا تھا، وہ اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ ایسے 10-15 لوگ، بعد میں ہے کہ 9 سے 10 ایک لمٹ تھی کہ یہ 10 لوگ مختلف وقت میں اس لڑکی سے ملتے تھے۔ اب ملنے کے بعد جب اس سے بچہ پیدا ہوتا تھا تو یا تو لڑکی بلا کر کے کسی ایک کو بولتی تھی بھائی یہ بچہ تمہارا ہے لہذا تم میرے شوہر ہو، وہ جس کو چاہے کہہ دے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا شوہر ریئل میں ہو ہی۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی فنگر پرنٹ دیکھنے والے اسپیشلسٹ لوگ موجود تھے، قیافہ شناس جسے کہتے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے یہ بتا دیتے تھے کہ یہ جو انگوٹھے کے نشانات ہیں یہ فلاں قبیلے کے لوگوں کے ہوتے ہیں، لہذا یہ بتاؤ کہ اس قبیلے کا کون آدمی کانٹیکٹ کیا اس نے۔ تو اس قبیلے کے آدمی کو بلا کر کے باپ یا وہ لڑکی کہتی تھی کہ آپ اس کے، اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا قانونی لحاظ سے، اس کو ہر حال میں باپ بن ہی جانا ہے۔ یہ 2 شکل تھی۔ تیسری شکل یہ تھی بعض قبیلے میں کہ چونکہ قبیلے کی لڑائیاں قبیلے سے ہوتی تھی تو ہر لڑکی کا باپ یہ چاہتا تھا کہ میری لڑکی ایسے قبیلے میں جائے جو اسٹرانگ قسم کے لوگ ہوں تاکہ میری لڑکی کو پروٹیکشن کر سکے، ایسا نہ ہو کہ جنگ ہو اور میری لڑکی غلام لونڈی بن جائے۔ تو وہ طاقت کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ 10-20 لوگ آتے تھے اور اس میں آپس میں کشتیاں ہوتی تھی، الگ الگ فن کے لحاظ سے لوگ جو ہے اپنی فنکاری دکھلاتے تھے۔ اس میں جو آدمی اچھا ہوتا تھا باپ اس کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ یہ رام چندر جی کی شادی بھی جو سیتا جی سے ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوئی ہے کہ رام چندر کو جو راجا یہ کیا کہتے ہیں سیتا کے جو باپ ہے وہ تو باپ اوریجنل نہیں ہے، سیتا کے باپ اور ماں کا پتہ نہیں ہے۔ راجا کنک کے گھر میں یہ پلی ہیں، تو راجا کنک جو ہے وہ ایک دن کھیت جوت رہے تھے تو ان کا کھیت جو ہے نا ہل جو ہے وہ ایک گھڑے سے ٹکرایا۔ جب وہ گھڑا کھولا گیا تو اس میں سیتا جی تھی۔ تو کہانی بہرحال جو ان کا عقیدہ وہ بتا رہے۔
تو انہوں نے جب سیتا کی شادی کرنی چاہی تو راجا تھے تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ بھئی ہمارے دربار میں ایک دھنس رکھا ہوا ہے. دھنس سمجھتے ہیں؟ دھنس رکھا ہوا ہے, جو آدمی اس دھنس کو اٹھا لے گا ہم اسی سے سیتا کی شادی کریں گے. تو یہ اب چونکہ راجا کے پاس پیسہ بہت تھا تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ بھائی میں اٹھا لوں. تو رام چندر بھی اسی کانٹیکٹ میں آئے اور انہوں نے آ کر کے اس دھنس کو اٹھایا, تو لہذا انہوں نے ان کے ساتھ اس کی شادی کر دی. تو یہ جو تیسرا طریقہ طاقت کا تھا نا, یہ طاقت کا طریقہ بھی اسی زمانے سے تھا. تو یہ تین طریقے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, تینوں کو آپ نے ریجیکٹ کیا کیونکہ اس میں تہذیب نہیں تھی. لیکن جیسے آپ کے اس علاقے میں اب کم ہو گیا ہے, آج کے 15-20 سال پہلے یہاں بھی لڑکیاں بالغ ہوتی تھی تو ایک لفظ استعمال ہوتا تھا پھول پہننا, اور باقاعدہ اس کے لیے دعوتیں ہوتی تھیں, لوگ آتے تھے, جمع ہوتے تھے. وہ بھی اسی لیے کیا جاتا تھا جدا ہمارے گھر میں لڑکی شادی کے لائق ہے, اطلاع دینا مقصود تھا. وہ جھنڈا لگانا جو ہوتا تھا وہ اور یہ دونوں ایک ہی ملتی جلتی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ اس پر میں شروع میں آیا, ابھی تو اب تو بھائی ایک دم خیر مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے, یا تو بعض قبیلوں میں ہوگا لیکن ایک دم نہیں ہے. ہم جب پڑھتے تھے عمر آباد میں تو ایک بچہ جو ہے نا وہ مجھ کو دعوت دیا, ہمارا ساتھی تھا, کہ وہ میری بہن پھول پہنی اور آپ کو آنا ہے مولانا. میں جانتا ہی نہیں تھا یہ پھول پہنی کیا ہے. اچھا وہ بھی چھوٹا تھا, اسے بھی نہیں معلوم پھول پہننا کیا ہوتا ہے. تو وہ لڑکی جب بالغ ہوتی تھی تو ایسا کیا جاتا تھا. تو یہ اسی سے ملتی جلتی ایک شکل ہے. چوتھی شادی کا جو طریقہ, یعنی یہ جب آپ کو بتا رہا ہوں جنگلی دور سے جب نکلے تو اس میں بندھے, ایسے ایسے بندھے, طاقت کے لحاظ سے بندھے, بچہ پیدا ہونے کے لحاظ سے باندھا گیا. چوتھا جو طریقہ تھا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے شادی کی, وہ چوتھا طریقہ تھا کہ بھئی دو آدمی گواہ ہوں اور دونوں کو راضی ہونا ضروری ہے. اس پہلے دونوں والوں میں اگر وہ قیافہ شناس کہہ دیا ہے تمہارا باپ یہ ہے تو لڑکی کو منظور ہو یا نہیں منظور ہو, باپ نے کہہ دیا یہ منظور ہے تو منظور ہو, لڑکے کو نہیں. اسلام نے اس طریقے کو, حالانکہ یہ اسلام کی جانب سے ایجاد کردہ طریقہ نکاح کا نہیں ہے, یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو گواہ ہوتے تھے اور گواہ ہونے کے بعد ایک مہر کی رقم کی جاتی تھی اور دونوں آدمی کیا ہوتے تھے, راضی ہوتے تھے, لہذا شادی ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروول دیا. جناب یہ جو ہے نا یہ مہذب طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامی پالیسی بعد میں جو بنی وہ اسی بنیاد پر بنی کہ صاحب دونوں کا راضی ہونا مشٹ ہے. اگر عورت راضی نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں جو شادی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا, صحیح حدیث ہے, غالباً بخاری شریف کی روایت ہے, کہ ایک لڑکی کی شادی والد صاحب نے بغیر لڑکی سے مرضی سے کر دیا. جب لڑکی کو معلوم ہوا کہ میری شادی فلاں جگہ ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں راضی ہوں. تو اس نے جیسے آج بھی ہے نا کہ نہیں صاحب میری ناک کا معاملہ ہے, تو 1400 سال پہلے تو ناک بہت اونچی تھی یہ سب چیزیں, تو انہوں نے کہا نہیں میرے ناک کا معاملہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس مسئلے کو رکھوں گی, جو آپ مسئلہ حل فرمائیں گے میں اس کو قبول کروں گی. تو وہ عورت آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو پورا اختیار ہے, آپ انکار کر دیجئے. اگر آپ انکار کرنا چاہتی ہیں باپ کی اس شادی سے آپ راضی نہیں, آپ انکار کر دیجئے. تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں اپنی بہنوں کو قیامت تک کہ یہ عورت کا اختیار ہے کہ اس سے پوچھا جائے اور اس کی رضامندی لی جائے. اب میرے باپ نے چونکہ کر دیا ہے لہذا اب میں راضی ہو جاتی ہوں. ایسے کر کے اس نے کیا کیا کہ پہلے میسج پاس کر دیا اور اس کے بعد باپ کی رضامندی کو انہوں نے کیا کر لیا, اختیار کر لیا. تو یہ 4 طریقے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے. آپ کو ابھی بھی اس وقت دنیا میں بھی ایسا طریقہ ایک ہے کہ لڑکیاں بیچی جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک بڑے علاقے میں, افغانستان کا علاقہ ہے, آپ کے بنگال سائڈ کا علاقہ ہے, لڑکیوں کی قیمت لگتی ہے اور قیمت لگ کر کے باقاعدہ لڑکیاں بکتی ہیں. آپ اس کو چاہے مہر کا نام دے دیں, لیکن ابھی بھی بعض علاقے میں یو پی وغیرہ میں اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی تو کیا بولتا, ہم لے آئیں گے, پورب سے جا کے لے آئیں گے, خرید لائیں گے. تو یہ جو بکنے کا سسٹم ہے یہ بھی ایک سسٹم آج بھی موجود ہے کہ اس کو باپ کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اور لڑکیاں کیا ہے
بک جاتی ہے. اب وہ چاہے بکنا مہر کے عوض میں ہو اور چاہے بکنا اس معنی میں ہو, تو وہاں کوئی باپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے. عربوں میں آج بھی ایسا ہی ہے کہ لڑکی کے شادی میں ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا. جب کوئی آدمی پیغام بھیجتا ہے کہ صاحب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, لڑکا والا عموماً پیغام بھیجتا ہے. حالانکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے کو پیغام آنا یہ بے عزتی ہے ہماری. ابھی ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہو گیا, انہوں نے مسئلہ بھی پوچھا ہے, یہ مولانا ہمارے دوست ہم کو چڑھا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تم کو کیسے رشتہ آیا, تم کو رشتہ بھیجنا چاہیے. حالانکہ کوئی اسلامی پالیسی ایسی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے آئے بھی, خدیجہ کا رشتہ آیا حضور کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسری شادی ہوئی, حضرت مطلب دوسری سے مراد نمبر 2 نہیں, اور بھی شادیوں میں کم سے کم 3 شادیاں, سودا کا رشتہ بھی حضور کو آیا ہے جس پہ سودا کی شادی ہوئی, اور تیسری شادی جو ہے وہ غالباً جو زینب سے شادی ہوئی, اس شادی میں بھی ان کی طرف سے رشتہ آیا. تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کو رشتہ آنا کوئی معیوب بات ہے, یہ دونوں سمجھوتے کی بات ہے, دونوں طرف سے ہوتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو کوئی برا جاننا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, رشتہ دونوں طرف سے آ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 کے بعد 5ویں چیز آج بھی موجود ہے, اور ایک بڑے پیمانے پر افغانستان کے بعض علاقے میں موجود ہے. عربوں میں ہے ایک پیسہ خرچہ نہیں کرتے, جب رشتہ آتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں کہ ہماری لڑکی کو تم کہاں رکھو گے, چل کے ہم کو گھر دکھلاؤ. وہ آتا ہے پہلے اس کا گھر دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میری لڑکی کے اور میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اب ان کی ان سب کنڈیشن کی وجہ سے ایک دوسری پرابلم کریٹ ہوئی. جب آپ اسلامی طریقے کو چھوڑیں گے تو اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے رہیں گے. اب اس کا معاملہ یہ ہے, اس نے آ کر کے اب وہ لڑکے کا باپ آنا, لڑکی کا باپ آنا ہے. اب لڑکا پورے زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے اسٹیٹس بنانے میں لگا رہتا ہے کہ ہم اگر شادی کے لیے پیغام بھیجیں گے تو لڑکی کا باپ آئے گا, گھر دیکھے گا, تو اب وہ گھر بنانا ہے, اس کو گھر کو پورا مینٹین کرنا ہے, فرنش کرنا ہے. کرنے کے بعد اب اس کے بعد مہر کی رقم ایڈوانس دینی ہے. اور نمبر 3, ہمارے گھر پہ لوگ آئیں گے, لڑکی والا کہہ رہا ہے, لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ ہمارے گھر پہ لوگ آئیں گے شادی کی وجہ سے, اس کا خرچہ کون بھرے گا؟ یعنی اس لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں وہ جب آئیں گے تو اس کا خرچہ کون بھرے گا؟ تو لڑکا والا کبھی کبھی جو بڑے زیادہ مالدار ہیں ایک ایک ٹرک مال بھیجتے ہیں, چاول, یہ وہ, فروٹ, 2 دن 3 دن پہلے پورا ٹرک لد کر آتا ہے فوڈ اسٹف. تو اب یہ سب کرنے کی وجہ سے بیچارے لڑکے والے جو ہے وہ شادی لیٹ ہوتی ہے. اب اس کی وجہ سے دوسرے جو گناہ ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال شادی جب بندھی تو اس طریقے سے بندھی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا پر یہ احسان فرمایا کہ سب بندھنے میں عورت کی مرضی نہیں تھی. یعنی جو بھی سسٹم میں نے بیان کیا نا, ان سارے سسٹم میں عورت کی مرضی کا کوئی خیال نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سسٹم کو امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ نے جو مطلب انٹروڈیوس کرایا وہ یہ سسٹم کہ نہیں صاحب دونوں کو راضی ہونا ضروری ہے. تو اس طریقے سے عورت جو ہے نا وہ آئی کس میں, حق زوجیت پہ آئی. اب جب یہ شادی میں آئی تو زنا کیسے ہونا شروع ہوا؟ یہ پہلا جو سسٹم تھا وہاں زنا کا معاملہ چلتا رہتا تھا. تو ایک وجہ تو وہاں سے شروع ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی جو قصہ لکھا ہوا ہے صحیح روایتوں میں کہ آدم کے بیٹے کی جو حابیل اور قابیل کا معاملہ ہوا جس میں قتل تک کی نوبت آئی, اس کی بھی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک ہی لڑکی سے دونوں شادی کرنا چاہتے تھے. جب وہ شادی کرنا چاہتے تھے, ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیٹے کو مشورہ دیا کہ بھئی 1 سے 2 تو نہیں ہو سکتی, تو ایسا کرو کہ اس کو قربانی دو اللہ کے راستے میں, جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا وہ گویا شادی کرے گا. تو اس میں ایک کی قربانی قبول ہوئی, دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. اب وہ جو دوسرے کی نہیں قبول ہوئی تو اس نے اس بنیاد پہ اس کا مرڈر کر دیا. تو وہاں بھی جو معاملہ ہوا ہے وہ شادی ہی کا ہے چکر. تو یہ جو عورت جو نکاح جو زنا کا معاملہ ہوا, ایک تو پہلی کیفیت وہ, اور جو دوسری کیفیت ہوئی کہ ماحول نے ایسا خراب کیا کہ اب زنا کے جو ہے چانسز بڑھے.
تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلا زنا کون سا ہوا، لیکن یہ زنا کے ہسٹری کے ادھر سے چانسز ہیں کہ دنیا میں کون سا زنا پہلا ہوا، یہ مشکل ہے بتانا. تو یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے اس کی تمہید کے طور پر. اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ زنا برا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیونکہ جو آدمی جو چیز زنا ہے وہی چیز میاں بیوی بھی کرتے ہیں. تو یہ آخر اتنا برا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی میاں بیوی رضامندی سے کرتے ہیں. ایک آدمی کہے گا بھائی یہاں بھی اگر رضامندی سے ہو جائے تو بھی آپ کو گناہ نہیں کہنا چاہیے. بھائی میاں بیوی کا ہی معاملہ ہے کہ رضامندی سے کرتے ہیں اس لیے بھائی چلو ٹھیک ہے. اگر رضامندی بنیاد ہے تو یہاں رضامندی بھی موجود رہتی ہے بسا اوقات. اس کے باوجود اسلام نے زنا کو قطعی حرام قرار دیا، چاہے رضامندی سے ہو چاہے غیر رضامندی سے ہو. ہم اس کے بارے میں ابھی بعد میں بات کریں، ابھی تو ہم نے زنا کی ڈیفینیشن آپ سے کی ہی نہیں ہے. ہم یہ دوسری بات آپ کو بنا چاہتے ہیں کہ زنا کے برا ہونے کی 4 وجہ ہے. کتنی وجہ ہے؟ 4 بنیادی وجہ ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مرد کی فطرت کے خلاف ہے. میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس لڑکی سے آپ شادی کر لیں، یہ زانیہ لڑکی ہے، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن زانیہ ہے، تو آپ بولیں گے مولانا یہ سینس ہے کچھ آپ کو بات کرنے کا؟ بھائی جو کام تم بعد میں کرو گے اگر وہ پہلے کر لیے تو وہ بھی رضامندی سے کی ہے. پتہ چلا انسان میں مرد کی فطرت کے خلاف ہے. تو اور اسلام دین فطرت ہے. حالانکہ اگر اس کے مقابلے میں آپ عورت کا مزاج دیکھیں تو عورت کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہونے والا شوہر کسی دوسرے سے زنا نہیں کیا. اس کو یہ ہے کہ جب ہم سے جڑ جائے نا تو پھر ہمارے علاوہ کسی سے جڑے نہیں ہے، کہ ہم محبت ہم کو پوری ملنی چاہیے، بقیہ وہ جو کیا اس سے کوئی بحث نہیں ہے. یہ مرد کی فطرت میں نہیں ہے. مرد چاہتا نہیں ہم کو ملنا ایک دم انوسینٹ، دودھ کی دھوئی رومال کی پوچھی. وہ دودھ کی دھوئی رومال کی پوچھی مارکیٹ میں عورت لائی کہاں سے جائے؟ بھائی جب جو کر رہا ہے وہ تو مرد ہی ہے نا کوئی نہ کوئی. تو پہلی وجہ جو اسلام نے اس کو ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، لہذا مرد کی فطرت کے یہ خلاف ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر زنا برا ہونے کی جو بچہ پیدا ہونا ہے، اگر ایک آدمی کو 1% کا 1000واں حصہ بھی شک ہو جائے کہ یہ جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا یہ ہمارا نہیں ہے، پوری زندگی یہ اس بچے کو محبت نہیں کر سکتا ہے. ہر حال میں اس کو اس بچے سے کیا ہوگی؟ نفرت ہوگی. تو زنا کو رضامندی یا نہیں رضامندی سے کوئی بحث ہی نہیں ہے. جو بچہ اس کے سر پہ مڑھا جا رہا ہے اس بچے سے اس کا کبھی بھی تعلق جڑ نہیں سکتا کیونکہ اس کو شک ہو گیا ہے. یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ اسلام نے زنا کو منع کیا. تیسری وجہ، ایک بچہ ایسا مارکیٹ میں ڈالا جائے گا زنا کے ذریعے سے کہ جس کو سارے لوگ ایسے ایسے لفظ سے یاد کریں گے کہ وہ ہمیشہ بچہ تکلیف میں رہنا ہے. آج بھی کسی بھی سوسائٹی میں انگریزی کے برے برے لفظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اردو کا برا برا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جو بہت اچھا لفظ ہے وہ بھی برا ہے. تو وہ بچے کو جب آپ برے لفظ سے ایک سوسائٹی میں ایک ایسا بچہ ڈال دیا گیا کہ جس کا فیوچر بھی ڈارک ہے، اس بنیاد پر، کیونکہ ایک آدمی کی بھی عزت اللہ کے نزدیک جو ہے نا بہت محترم ہے، کہ ایک آدمی بھی اس دنیا میں سکون کے علاوہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو کہ اس کا سکون غارت ہو. بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں اور کبھی اس پر بات کروں تو کئی گھنٹے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اسلام کے قانونی نظام پورے کے پورے، مذہبی سے لے کر کے سماجی سے لے کر کے کرمنل سے لے کر کے ہر قانون کی جڑ میں صرف یہ رہتا ہے کہ اس دنیا میں کیسے سکون کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اب ایک بچہ اگر ایسا پیدا ہو گیا جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب مرد تو فارغ ہو گیا زنا کر کے، اب اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ بات عورت میں نہیں ہے، وہ کسی کے سے بچہ پیدا ہو، عورت کو اس بچے سے ہمیشہ دلچسپی رہے گی. اب سوال ہے کہ اس بچے کو لک آفٹر کون کرنا؟ یا تو تم کو لگاتار یتیم خانے آرفنس کھولتے ہی رہنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد جن لوگوں نے اس کو زنا کو عام کیا ان کو یہ ڈپارٹمنٹ بھی کھولنا پڑا، اور ایک بڑی تعداد وہاں پر اسی قسم کے بچوں کی کیا ہے پلتی رہتی ہے.
تو یہ تیسری وجہ ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جس کو ماں کو اکیلے دیکھنا ہوگا. اب جب وہ ماں شادی شدہ نہیں ہوگی, بچہ پیدا ہوگا تو اس کی انکم کا مسئلہ ہے, اس کے دیکھنے کا مسئلہ ہے, اور نفسیاتی طور پر جو بچہ ہوتا ہے گھر میں, ابھی بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ابا 4 دن کے لیے نہیں ہے, وہ امی کو ستا کے مارتے ہیں. اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ابا نہیں ہے یا ابا, تو دونوں کے لحاظ سے زندگی بچوں کی صحیح جاتی ہے. اس میں کوئی ایک بھی مسنگ ہوتا ہے اور ماں بھی مس ہو جائے تو بھی معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, لیکن اگر باپ مس ہوا تو تربیت کے لحاظ سے بہت بڑا معاملہ ٹیڑھا ہوتا ہے. تو یہ تیسری بنیادی وجہ ہے کہ اسلام اس زنا کو جو ہے نا وہ ناپسند کرتا ہے, کیونکہ اس بچے کا لک آفٹر, دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بچہ بذات خود احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا. یہ 4 بنیادی وجہ ہیں, لہذا اسلام نے زنا کو مطلق حرام قرار دیا. مطلب زنا بالرضا یا زنا بالجبر سے کوئی بحث نہیں ہے, کیونکہ زنا بالجبر ہو تو بھی نتیجہ یہی نکلنا اور زنا بالرضا ہو تو بھی نتیجہ یہی نکلنا ہے, نتیجے میں تو فرق نہیں ہونا ہے. تو لہذا جب نتیجہ ایک نکلنا ہے تو اس لحاظ سے اسلام نے کیا کیا کہ زنا کو مطلقاً کیا کہا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری بات ہے. اچھا, تیسری چیز, اب اس نے زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بنیادی وجہ اور بھی ہے جو زنا پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. ایک لحاظ سے تو پوری دنیا زنا کو قانوناً اخلاقاً برا جانتی ہے, لیکن جب وہ زنا کو ڈیوائیڈ کرتی ہے, زنا بالجبر اور زنا بالرضا, تو بنا زنا بالرضا میں اس کے اندر ڈھیل پائی جاتی ہے. ہر مذہب میں, ہندو مذہب میں ڈھیل پائی جاتی ہے, کرسچن مذہب میں ڈھیل پائی جاتی ہے, یہودی مذہب میں ڈھیل پائی جاتی ہے, مصروں کے ہاں پرانے سے ڈھیل پائی جاتی ہے. مصر میں یہ مطلب کہ اگر زنا ہوا اور زنا بالرضا ہوا تو ہندو کے ہاں تو بعض ایسا ہے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہو گئی, ختم بات ہے. اگر شرط یہ ہے کہ نیچی ذات والا اونچی ذات سے کر دیا تب جرم ہے, ورنہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. ان کے ایک قانون یہ ہے. عیسائیوں کے ہاں جو آج بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کنواری سے ایسا ہوا ہے, بالرضا ہوا ہے, تو کچھ فائن ڈال کر کے معاملے کو ختم کر دیا جائے. تو پتہ چلا کہ یہ جو لوز ان لوگوں نے رکھا, اس وجہ سے بھی زنا پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. اگر زنا کو کمپلیٹ جو ہے وہ گناہ مانا جاتا تو وہ امید تھی کہ لوگ زنا سے بچتے. یہ جو قانون میں انہوں نے ڈھیلا پن رکھا, اس ڈھیلے پن کی بنیاد پر زنا کیا ہے دھیرے دھیرے اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے معاملہ. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ایسا نہیں کہ ان کے مذہب میں, انہوں نے اپنے مذہب میں اپنی کتابوں کو چینج کر کے ایسا کیا ہے. جب آسمانی کتاب ہوتی ہے تو آسمانی کتاب کی بیسک پالیسی کبھی نہیں بدلتی ہے. جو وقتاً فوقتاً وقت کے لحاظ سے, صورتحال کے لحاظ سے کچھ چیزوں میں پالیسی بھی چینج ہوتی ہے, لیکن بیسک پالیسی میں نہیں چینج ہوتا. ایسا کہ زنا بالرضا کرسچینٹی میں جائز کر دیا جائے اور اسلام میں ناجائز کر دیا جائے, ایسا نہیں ہے. ان کے یہاں بھی ناجائز ہی رہتا ہے, لیکن انہوں نے چینج کر کے اس کو ماڈیفائی کر رکھا ہے. سمجھے؟ اب اسلام نے اس کے لیے کہ زنا نہیں ہونے پائے, کیونکہ وہ 4 چیزیں اس کی نگاہ میں بہت خطرناک ہیں جو آپ کو بتایا. پہلا, اس نے زنا کو روکنے کے لیے پہلا اسٹیپ اٹھایا کہ دونوں کو ملنے کا سلسلہ سب سے پہلے بند ہو, محرم اور غیر محرم ایک ساتھ ملے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, لا یخلون احدکم بامرأۃ الا مع ذی محرم, کہ کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے اس حال میں کہ کوئی محرم وہاں موجود ہو. تو یہاں سے اسلام نے ایک ایک چیزوں کو اس پر روک لگانے کی کوشش کی. دوسری چیز, زنا کرنے میں سب سے پہلی چیز تو یہ اختلاط ہے. اب اختلاط چونکہ یہ تو ہم آگے بات آپ سے کریں گے کہ زنا پر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے. زنا پر کنٹرول نہ ہونا ایک الگ ٹاپک, ابھی ہم اسلامی پالیسی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ نظر کو بچانے کی بات کہی ہے اسلام نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ علی اگر نظر پڑ جائے تو آپ کو پہلی نظر معاف ہے, الاولا فإنما لک الاولا ولیست لک بالآخرہ, دوسری جو نظر ہے وہ تمہاری نہیں, اس پر اللہ کی طرف سے گرفت ہونے والی ہے. تو پہلی نظر, کیونکہ پہلی نظر میں بھی اگر ارادہ کر لیا گیا تو دوسری ہی ہو گئی.
مطلب آپ سوچیں کہ نہیں پہلی نظر تو معاف ہے لہذا ایک مرتبہ دیکھا جا سکتا ہے، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے. اگر اچانک آپ کی نگاہ پڑ گئی تو پہلی نظر معاف ہے. اب پہلی نظر کے بعد اگر دوبارہ بندہ ارادہ کیا، یہ ضروری نہیں کہ پہلی نظر گھما کر کے پھر دوبارہ نہیں، جہاں ارادہ ہوا وہاں سے دوسری نظر ہو گئی. جب بندے نے ارادہ کیا دوسری کا، وہاں سے وہ دوسری نظر ہو گئی. فزیکلی نظر کو ہٹانا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اسلام نے یہ سب سے دوسری جو پالیسی بیان فرمائی کہ نظر کی حفاظت کی جائے. اور اس پر ہمارے یہاں صوفیہ نے بڑی تربیتی پروگرام چلایا ہے کہ نظر کی حفاظت کیسے کی جائے. اس کے گناہ کو بعض ضعیف حدیثیں، بعض بہت ضعیف حدیثیں لا کر ڈالی گئیں کہ تاکہ لوگ کسی طرح اپنی جو ہے وہ نگاہ سے جو ہے وہ زنا نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، بخاری کی روایت ہے کہ العینانی زناہما النظر، ان دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، جو دیکھنا ہے اسی کو آپ نے زنا کی بات فرمائی. یہ ایک الگ بات ہے کہ اصل زنا زنا ہے، لیکن یہ سب زنا کے مقدمات ہونے کی وجہ سے ان کو بھی زنا کی کیٹیگری میں ڈالا گیا. پوری روایت لمبی چوڑی ہے بخاری کی ہے کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں، پیر زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، سب کو بتا کر کے آپ نے سب کو زنا میں کیٹیگری، پھر آخر میں کہا اصل زنا وہ زنا ہے. تو نظر کی حفاظت یہ دوسرا اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ جو بہت تفصیل سے ہمارے ہاں بیان کیا گیا وہ پردے کا حکم بیان کیا گیا. پردے کی بھی بنیادی وجہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم کو ڈی گریڈ رکھا گیا لہذا پردے میں ہم کو رہنے کا حکم دیا گیا. ایک دم غلط بات ہے. پردہ حقیقت میں جان بوجھ کر کے اللہ نے رکھا. اب صرف ایک ہی سوال ہے کہ جس طریقے سے عورت پردہ کرتی ہے مرد بھی پردہ کرنا چاہیے. یہ ایک ان کی طرف سے کراس کوسچن اٹھ سکتا ہے. مولانا مودودی نے اس کا بہت اچھا بہترین جواب دیا ہے. مولانا نے لکھا ہے کہ عورت کو حکم دیا گیا پردے کا، مرد کو حکم نہیں دیا گیا پردے کا. دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے، ایک تو جب اس نے پردے کا حکم دیا تو اس کا دائرہ گھر بنایا کہ آپ کا جو سرکل ہے وہ گھر میں ہے. مرد کو پردے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ اس کو باہر کام کرنا ہے، لیبر ورک کرنا ہے، فزیکلی ورک کرنا ہے، لہذا اس کو وہاں پر پردے کا حکم نے دیا. یہ ایک بنیادی پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مرد کسی عورت پر اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ پتہ لگاتا ہے کہ یہ ذات کس بس نمبر سے آتی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، ابا اس کے گھر میں کب نہیں ہوتے ہیں. وہ سارا نیچے اے ٹو زیڈ تک اس کا بایو ڈاٹا نکالنے کا اس کو حکم دیا گیا عورت کو، اس لیے کہ یہ تمہارا بایو ڈاٹا نکالے گا تمہارا چہرہ دیکھ کر کے، لہذا اس کو پردے میں رکھنا چاہیے. اگر عورت بھی اٹریکٹیو ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ مرد اٹریکٹیو عورت کے لیے نہیں ہے، مرد بھی اٹریکٹیو ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے سامنے آ گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے حسن کی وجہ سے وہ اس کو اندر سے بہا جائے، لیکن وہ اس کا نمبر نہیں پتہ لگائے گی، بس نمبر نہیں معلوم کرے گی، کلاس میں کہاں بیٹھتا نہیں معلوم کرے گی، کون کالج میں پڑھتا. یہ عورت کی فطرت میں نہیں ہے. لہذا عورتوں کو اللہ نے حکم دیا پردہ کرنے کا، مردوں کو حکم جو ہے پردہ کرنے کا نہیں دیا گیا. تو پردے کی اصل بنیاد یہ ہے اس کو زنا پر کنٹرول کرنا. اب اگر پردہ اسلامی پردہ نہیں رہے اور اس کے باوجود مطلب اس کی وجہ سے کنٹرول نہ ہو تو اس کا مطلب کہ پردے کو مس یوز کیا جا رہا ہے. پردہ جب بھی کہا جاتا ہے تو اس میں تین چیزیں بیک وقت شامل ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کپڑا پہنا جائے، سب سے بہترین پردہ دنیا میں افغانستان کی عورتیں کرتی ہیں. افغانستان کی عورتوں کا پردہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھولا ٹائپ، بورا ٹائپ ہوتا ہے، اوپر ٹوپی ہوتی ہے، سامنے جالی لگی ہوتی ہے. آپ کبھی زندگی میں نہیں پتا پا سکتے کہ یہ 25 سال والے جا رہی ہے کہ 80 سال والی جا رہی ہے. تمہارے ہاں جو پردہ ہے وہ تو باقاعدہ بتاتا ہے کہ یہ 70 والی جا رہی ہے، یہ 18 والی جا رہی ہے، یہ 25 والی جا رہی ہے. تو پردے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو گیا. جب ایک لڑکی نے اپنے برقعے کو ڈیزائن کر دیا، ٹائٹ کر دیا، ٹائٹ کرنے کے بعد زینت اس پہ بنا دی، اب وہ جب یہاں پر آیا تو یہاں پر اس کا ایک الگ ڈیزائن ہے، یہاں پر ایک الگ ڈیزائن ہے، جب پلو جا رہا ہے تو ایک الگ ڈیزائن ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ پردہ نہیں کر رہی ہے، یہ تو ایک زینت کو ڈیکور کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہو گیا.
لہذا اگر برقعے میں ڈیزائننگ کر دی گئی اٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پردے کے معنی کو سمجھا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحبہ آئیں اور اس طریقے سے پردہ, کیونکہ ابھی سورہ نور نازل ہوئی تھی, اس طریقے سے پردہ نہیں تھا جس طریقے سے ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے بے پردگی کی, انہوں نے کہا تمہارا ایمان ہی سورہ نور پر نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہو گئی. یعنی اللہ کی کتاب پر اگر ایمان ہے تو اللہ کی کتاب کی بات کو عمل کرو. اگر اللہ کی کتاب کی بات پر عمل نہیں ہو رہا جس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, یہ نازل من اللہ ہے, میں اس کو مانتا ہوں, تو سب بیکار بات ہو گئی. تو پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین چیزیں اس کے اندر نہیں رہنا. زینت نہیں رہنا کم سے کم. قرآن مجید نے لا یبدین زینتہن الگ سے آیت نازل فرمائی کہ عورتوں اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرو. اب اس زینت میں ساری چیزیں ہیں, کپڑا کا اٹریکشن ہے, چوڑیوں کا اٹریکشن ہے, اس کی آواز ہے, اس میں لپسٹک ہے, اس میں سرما ہے, اس میں چوڑیاں, ساری چیزیں اٹریکٹیو جو ہے وہ ساری کی ساری زینت میں داخل ہے. تو پردے کا مطلب زینت کی چیز نہیں ظاہر ہو. نمبر دو, جس کپڑے کے ذریعے پردہ کیا جا رہا ہو وہ کپڑا ایسا ہو کہ عورت کی عمر اور عورت کا باڈی کا اسٹرکچر ظاہر نہیں ہو. اور نمبر تین, وہ کپڑا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو. اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک صفت پائی جا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ 33% پردہ نہیں کر رہے ہیں, 66, آپ ٹوٹل نہیں کر رہے ہیں. نہیں سمجھا بات میری؟ مطلب ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, آپ چلو اچھا ٹائٹ نہیں ہے, ٹرانسپیرنٹ ہو گیا. ٹرانسپیرنٹ ہونے کا مطلب بھی سب کچھ ہو گیا. تو لہذا پردہ جب کیا جائے گا تو اس میں یہ باتیں رکھی جائیں گی. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پردہ کیسے کیا جائے اور کس سے کیا جائے اور کب کیا جائے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے مستقل پردے کا. اگر مجھے ٹائم رہے گا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ پردہ جو ہے نا وہ دنیا میں 3 طریقے کے مرد پائے جاتے ہیں پردے کے بارے میں. ایک مرد وہ ہوتا ہے جو غیر محرم ہے اور غیر رشتہ دار ہے, یہ پہلی کیٹیگری ہے. دوسرا ہے کہ غیر محرم ہے لیکن رشتہ دار ہے. اور تیسری کیٹیگری ہے کہ محرم ہے. تو یہ تینوں کیٹیگری سے پردہ اگر آپ شریعت کو مطالعہ کریں گے تو الگ الگ طریقے کا پردہ ہے. سب سے ایک ڈنڈے سے سب کو نہیں ہانکا گیا ہے, بلکہ تینوں کے لیے الگ الگ پردہ کیا گیا ہے. اگر ایک جملے میں ہم اپنی بات 1 منٹ میں کہنا چاہیں تو جو پہلی کیٹیگری ہے کون سی, غیر محرم اور غیر رشتہ دار, ان سے کمپلیٹ پردہ ہونا چاہیے, جس میں عورت جب باہر نکلے تو نہ ٹرانسپیرنٹ ہو, نہ اس کا سطر نظر, اس کا باڈی کا اسٹرکچر معلوم ہو, اور نہ اس کے اندر زینت ہو. اگر آپ محرم سے کہتے ہیں تو محرم کا پردہ ایک دم الگ ہوتا ہے. ایک عورت گھر میں رہ رہی ہے, بھائی ہیں, باپ ہیں, لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایسے سارے لوگ گھر میں ہیں جن سے وہ شادی نہیں کر سکتی. کبھی دوپٹہ ہٹ گیا, کبھی دوپٹہ اٹھا کے پیچھے رکھ دیا, کھانا پکا رہی ہے, یا کبھی برتن مانج رہی ہے, آستین اس نے چڑھا رکھا ہے, یا کبھی پانچے سمیٹ لیے, یا دوپٹہ ایسے کر کے باندھ دیا. یہ ساری کیفیت چل سکتی ہے کیونکہ گھر میں وہ لوگ موجود ہیں جن سے شادی نہیں کی جا سکتی. جو سب سے خطرناک کیٹیگری ہے وہ دوسری کیٹیگری ہے, کیونکہ وہ پہلی کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں. یہ جو غیر محرم ہیں اور رشتہ دار ہیں, اس میں وہ 6 لوگ ہیں. اس کے پہلے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ ماموں ذات, خالہ ذات, پھوپھی ذات, چچا ذات, اور یہ ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان سے پردہ کیسے کیا جائے؟ ان سے پردہ کرنے میں دونوں حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں 2 طریقے کی. اگر عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ ہمارا چچا داد بھائی کی نگاہ اچھی نہیں ہے تو اس آدمی کو تیسری کیٹیگری میں ڈالے, یعنی پہلی کیٹیگری میں ڈالے. اور اگر وہ محسوس کرتی ہے نہیں آدمی شریف ہے تو پھر اس کے سامنے وہ چہرہ کھول کر کے بیٹھ سکتی. شرط یہ ہے کہ کوئی ایک محرم اس کا موجود رہے, اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ رشتہ دار ہے لیکن غیر محرم ہے اور یہ نگاہ کا اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ عام آدمی کی طرح پردہ کیا جائے گا. تو پردے کا جو حکم دیا گیا ہے ان سب کے پیچھے بھی راز جو ہے وہ کیا ہے کہ زنا کو کیسے کنٹرول کیا جائے. 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطر لگا کر نہ نک. اللہ کے رسول صاحب, کیوں؟ عورتوں کے عطر میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے. آپ نے فرمایا عورتیں اگر عطر لگائیں تو خوشبو ہلکی ہو, رنگ زیادہ ہو. پہلے جو عطر ہوتا تھا وہ عموماً پودوں سے بنتا تھا تو ان کے پودوں کا رنگ کچا ہوتا تھا.
تو وہ جب پودے سے لگایا جاتا تھا عطر نا تو کلر بھی اپنا چھوڑتا تھا. تو آپ نے بتایا کلر زیادہ ہو خوشبو کم ہو, اور مردوں والوں میں کیا ہو, کلر کم ہو خوشبو زیادہ ہو. اب تو خیر آتا ہے, نام لکھا رہتا ہے فارمین فارومین, سب بیوقوف بنانے کا ایک سلسلہ ہے, کوئی فرق اس میں ہوتا نہیں. وہ تو بیچنے کا ایک اسٹائل ہے کہ عورتیں خریدیں اور مرد خریدیں, ورنہ اس میں وہ سب کوئی بات ایسی نہیں ہوتی ہے. تو عطر جو لگانے کی بات کہی گئی کہ عطر لگا کر مجلس میں نہ آیا جائے, اس کی بنیاد بھی بنیادی طور پر یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ عورت جب عطر لگاتی ہے اور مجلس سے گزرتی ہے, آپ نے فرمایا قضا و قضا یعنی الزانیہ, گویا کہ یہ زانیہ عورت ہے. کیوں؟ زانیہ کا کام کیا ہے؟ زنا کی طرف دعوت دینا, اور عطر جو ہے وہ زنا کی طرف دعوت دے رہا ہے. لہذا اس طریقے سے اسلام چاہتا ہے کہ زنا پر کنٹرول کیا جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے کہ زنا کی تعریف کیا ہے, اور اس کے جتنی بقیہ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے 9:15 بجے ہاں لیٹ ہو رہی ہے. بتا دیا, آپ دیر میں آئے, 9:15 بول دیا, ہاں اعلان کر دیا.